جبریل کا نعرہ ہے علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، نبیوں نے پکارا ہے علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ گر تم نہ سمجھ پاؤ تو خود نوح سے پوچھو، نوح سے پوچھو، گر تم نہ سمجھ پاؤ تو خود نوح سے پوچھو، نوح سے پوچھو، طوفان میں کنارہ ہے علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ چھیڑو گے تو ماحول میں پھیلیں گے اجالے، پھیلیں گے اجالے، چھیڑو گے تو ماحول میں پھیلیں گے اجالے، پھیلیں گے اجالے۔ نورانی ترانہ ہے علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ میدان غدیر آیا تو بولے یہ پیمبر، بولے یہ پیمبر، میدان غدیر آیا تو بولے یہ پیمبر، بولے یہ پیمبر۔ ٹھہرو 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 مجھے کہنا ہے علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، ٹھہرو مجھے کہنا ہے علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ ہم مردہ ضمیروں سے مخاطب ہی نہیں ہے، مخاطب ہی نہیں ہے، ہم مردہ ضمیروں سے مخاطب ہی نہیں ہے، مخاطب ہی نہیں ہے۔ وہ بول جو زندہ ہے علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، جبریل کا نعرہ ہے علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ اور جھولے میں مجھے مان میری لوریاں دے کر، لوریاں دے کر، جھولے میں مجھے مان میری لوریاں دے کر، لوریاں دے کر۔ بچپن سے سکھایا ہے علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ اور قرآن کی آیات ہو یا نہج بلاغہ، نہج بلاغہ، قرآن کی آیات ہو یا نہج بلاغہ، نہج بلاغہ، ان سب کا خلاصہ ہے علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، جبریل کا نعرہ ہے علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، نبیوں نے پکارا ہے علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، نورانی ترانہ ہے علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا اپنا میزبان سید رضا بلال عابدی انوار تقویٰ پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے روحانیت، اور اسی حوالے سے ہمارے پروگرام میں موجود ہیں ہمارے مستقل مہمان علامہ حسن اسدی صاحب۔ آئیے چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ، اور آپ کا ماہ رمضان مبارک بھی خیر و عافیت سے گزر رہا ہوگا۔ علامہ صاحب، آج کا ہمارا موضوع روحانیت ہے۔
اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کرام کے لیے کچھ گفتگو فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں ہیں پروردگار عالم کے لیے اور درود ہے محمد وآل محمد کے اللہم صلی علی محمد۔ لیے۔ رضا صاحب، بہت خوبصورت پروگرام ماشاءاللہ آپ نے سجایا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ رمضان مبارک کا مہینہ جس میں ہم ہدایتوں کے راستے پر چلنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، وہاں پر مختلف موضوعات پر آپ نے جس خوبصورتی سے اس پروگرام کو سجایا ہے وہ لائق تحسین ہے۔ ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے کرن ٹی وی کی طرف سے کہ آپ اپنی مصروفیات میں سے ہمیں ٹائم دیتے رہے۔ میں بھی شکر گزار ہوں آپ کا، اور بہت خوبصورت موضوع کا انتخاب آج آپ نے کیا ہے، روحانیت، اس لیے کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر بہت کم گفتگو کی گئی ہے، بے شک، اور زیادہ تر اس کے بارے میں منفی رائے لوگوں میں قائم ہو گئی کہ شاید روحانیت جو ہے وہ صرف اور صرف لوگوں کو اپنے قبضے میں کرنے کا نام ہے، جی، یا غیر مرئی مخلوقات کو اپنے قبضے میں کرنے کا، اس کی تسخیر کا نام ہے۔ تو بہت خوبصورت موضوع اس حوالے سے، تاکہ لوگوں کی رہنمائی بھی ہو سکے اور لوگ جان سکیں کہ دراصل روحانیت ہے کیا۔ بسم اللہ۔ روحانیت جو ہے دراصل روح سے مشتق ہے، اور روح کے ساتھ تعلق کو روحانیت کہا جاتا سبحان اللہ، ہے۔ دیکھیں، ایک آپ کا ظاہر ہے، ایک آپ کا باطن ہے، بات ہے، ایک آپ کا شعور ہے اور ایک آپ کا لاشعور ہے۔ جب ظاہر باطن سے مل جائے اور شعور لاشعور سے مل جائے سبحان اللہ، اور آپس میں جو رابطہ پیدا ہوتا ہے اس کو روحانیت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، روحانیت میں ریاضت ہے، پروردگار عالم کی عبادت ہے۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے آپ کفر کے ساتھ تشبیہ دے سکیں۔ اس میں تمام کے تمام شرعی احکامات کی پابندی بھی ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ اس راہ سلوک پہ چلا جا رہا ہے کہ جہاں پر آپ کا شعور اور لاشعور ایک ساتھ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں، عالم ارواح میں ہمیں ہر چیز کا علم دیا گیا ہے، بے شک، اور جتنی بھی دنیا میں روحیں ہیں، جتنی بھی ارواح ہیں، وہ تمام کی تمام اول روز خلق ہو گئی تھی، بے شک، جسے ہم یوم الست سے بھی بے شک، کہتے ہیں۔ اس دن جو ہے وہ تمام کی تمام روحیں خلق ہو چکی ہیں، چاہے وہ آپ کی ہے چاہے میری۔ تو جب روح اس وقت تخلیق کی جا چکی، یعنی یوم الست سے جب تخلیق کی جا چکی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے علم جو لاشعور ہے اس کے علم میں سب کچھ ہے۔ بے شک، اب اس علم کی جستجو کرنا اور اس سے اپنے شعور کو رابطے میں لانے کا نام روحانیت کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ، جب آپ کا شعور جو حاضر ہے، یعنی ایک دنیا میں آپ آئے، ایک یوم الست آپ کی روح کی تخلیق ہوئی ہے، ایک دنیا میں آپ کی پیدائش ہو رہی ہے، بالکل، یہ دو الگ الگ حصے، ایک انسان کی زندگی کی دو پیدائشیں ہیں، بے شک، یعنی ایک روح کی پیدائش ہوئی، اور ایک جسم، ایک جسم کی پیدائش ہوئی۔ جسم کی پیدائش سے، یعنی آپ کے پیدا ہونے کے بعد سے آج تک کی جو زندگی ہے وہ آپ کے شعور میں ہے، یعنی کہ آپ اس چیز کو جانتے ہیں، کیونکہ دیکھیں انسان جو ہے وہ روح اور جسم کا مرکب ہے۔ بے شک، جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کی روح اس کے جسم سے پرواز کر جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ شخص مر گیا۔ اچھا، اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کمال کہ جب تک آپ کے جسم میں روح رہتی ہی ہے تو آپ کو آپ کے نام سے پکارا جائے گا، سبحان اللہ، یعنی آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جائے گا یہ بلال ہے، بے شک، ٹھیک۔ بے شک، مگر جیسے ہی روح پرواز کی تو پھر کہیں گے یہ میت ہے، میت ہے، یعنی انسانی زندگی میں جو اہم ترین جزو ہے وہ ہے روح۔ سبحان اللہ، تو روح وہ فنا نہیں ہے، بے شک، روح ہمیشہ ہمیشہ سے سے یعنی تھی یوم اور- الست سے ہے، بے شک، اور روز قیامت اور اس کے بعد کے مرحلوں میں بھی وہ قائم و دائم رہے گی، بے اس شک، کو فنا نہیں ہوتی ہے۔ تو روح سب کچھ جانتی ہے، جسم کچھ نہیں جانتا۔ بے شک، بھائی جسم جب دنیا میں آتا ہے بولنا نہیں جانتا، بے شک، جسم جب دنیا میں آتا ہے تو عبادتیں کرنا نہیں جانتا، مگر روح
आप उस वक्त भी इबादत को जानती है, बे शक, क्योंकि वो आलम मलकूत में इबादतें कर रही होती है। सुभान अल्लाह, मोमिन की जो रूह है वो आलम मलकूत में भी तस्बीहात में मशगूल है। सुभान अल्लाह, जब वो दुनिया में आती है तो इसी तरह से हम देखते हैं कि जब हम आइमा मासूमीन की दुनिया में आमद के वाक़यात को देखते हैं तो हमें मुसलसल रिवायतें मिलती हैं कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो हालत सिजदा में थे। बे शक, यानी बीबी आमना फरमाती है कि जब रसूलुल्लाह इस दुनिया में जाहिर हुए हैं तो उस वक्त एक नूर का हालत छाया, पर्दा बन गया, और जब कुछ देर बाद वो पर्दा हटा तो मैंने देखा कि मेरा बेटा आलम सिजदा में। सुभान अल्लाह, इसी तरह से हम देखते हैं कि चूंकि माह रमज़ान मुबारक भी है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इमाम हसन की भी आमद हो रही है 15 रमज़ान को। तो इमाम हसन जब दुनिया में तशरीफ लाए तो वो भी सब्ज़ रंग के लिबास में थे सुभान अल्लाह, और आलम सिजदा के अंदर थे। सुभान अल्लाह, अमीरुल मोमिनीन अमीर मुमकिनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो ये हदीस चूँकि मुतवातिर है और तमाम फ़िरक़ों में इसको रिवायत की गई है, तमाम फ़िक़्ह इस्लाम ने इसको रिवायत किया है, तमाम मौरख़ीन ने, तमाम रावियान इसके गवाह हैं कि जब मौला अली काबे में तशरीफ़ लाए हैं और 3 दिन तक आंखें नहीं खोली। बे शक, देखिए यहाँ पर एक बड़ा लतीफ़ नुक्ता है कि 3 दिन तक आंखें नहीं खोल रहे, और जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं काबे में और मौला अली को अपनी गोद में उठाते हैं तो मौला फौरन आंखें खोल देते हैं। खोल देते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान, यानी उन्होंने दुनिया में आने के बाद किसी के चेहरे की तरफ निगाह करना अफजल नहीं समझा, बल्कि रसूलुल्लाह के चेहरे को निगाह करने पे उन्होंने, सुभान अल्लाह, और फिर उसके बाद रसूलुल्लाह के चेहरे को देखकर जो रावियान बयान फरमाते हैं कि जब रिसालत की गोद में आए हैं तो कहते हैं या रसूलुल्लाह तौरात सुनाओ, ज़बूर सुनाओ, इंजील सुनाओ या कुरान सुनाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो यहाँ पर एक 2 निकात हमारे सामने आते हैं। एक तो ये कि जिस नूर के साथ जो नूर रहता हो उस नूर को वो पहचानता है। बे शक, बे शक, यानी मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का नूर चूँकि आसमानों पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के साथ रहता था तो उसने उस नूर का इंतजार किया दुनिया में आकर भी। बे शक, यही मंजिल है कि जहां से हमें पता चलता है कि शऊर और लाशऊर क्या है। सुभान अल्लाह, जो अंबिया कराम या आइमा मासूमीन जी, अलैहिस्सलाम जब आते हैं दुनिया में तो वो लाशऊर को साथ लेकर आते हैं। सुभान अल्लाह, हम जब दुनिया में आते हैं तो लाशऊर को छोड़कर आते हैं, छोड़ कर आते हैं, और फिर इस दुनिया में आकर इबादतें करके और रियाजतें करके, मुशाहिदे करके, मुजाहिदे करके फिर हम उस लाशऊर को हासिल करने की कोशिश करते हैं। और इसके ऊपर जो मलफूजात ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह के हैं उसमें वो फरमाते हैं कि इंसान चाहे जितनी इबादतें कर ले और जितनी रियाजतें और मुशाहिदे और मुजाहिदे कर ले उसके बावजूद अपने लाशऊर का 15% से ज़्यादा नहीं जा सकता सुभान अल्लाह, अपने शऊर में। और अंबिया कराम और मासूमीन अलैहिस्सलाम वो हस्तियां हैं कि जो अपने 100% शऊर और लाशऊर को लेकर इस दुनिया में उत्सर को। सुभान अल्लाह, तो फिर यहाँ पर जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि या रसूलुल्लाह कुरान सुनो, इन्हें अभी 3 दिन के हैं और रिसालत की गोद में हैं और कह रहे हैं कुरान। कुरान सुन, तो अब मुझे ये बताइए कि उस वक्त तो कुरान नाजिल हुआ ही नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान, तो फिर कहाँ कैसे करें? इसलिए क्योंकि कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 40 साल के होने के बाद दुनिया में नाजिल हुआ है, बेशक, मगर लौह कलम में ये रोज़े अव्वल से था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये नूर अव्वल के साथ ही खल्क हुआ है कुरान। सुभान अल्लाह, तो जब कुरान नूर अव्वल के साथ खल्क हुआ तो नूर अव्वल के साथ आना भी है, बेशक, बेशक, यानी ज़ात खत्मी मर्तबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ ये कुरान आया। बेशक, तो जब ये साथ आया तो वो जो नूर एक और साथ था यानी अली इब्न अबी तालिब का, तो वो भी चूंकि वो उस कुरान के ऊपर नजर रखे हुए थे
تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا قرآن سنو؟ تو اس لیے یہ جو علم ہے، دراصل اس علم کو ہم روحانیت کہتے ہیں کہ جہاں پر شعور اور لاشعور کی منزلیں ایک ہو جائیں. سبحان اللہ. وقفے کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام، ہمارے پروگرام میں آج موجود ہیں ہمارے مہمان پیر طاہر سجاد کاظمی زنجانی صاحب لاہور سے. ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمدللہ. صدق اللہ العلی العظیم. کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حدیثہ المبارکہ: من مات علی حب آل محمد مات طائبا مات مغفورا مات شہیدا. صدقت یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج موضوع ہمارا یہ ہے کہ روحانیت پہ بات کی جائے. تو ناظرین، ہم روحانیت کے موضوع کو قرآن کریم سے لیتے ہیں. وہ قرآن حکیم میں مالک و مولا نے مولا متقیان باب المدینۃ العلم آپ کے ذرائع سے بحکم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سلسلہ روحانیت آپ نے عام کیا، اس کو بعض صوفیاء نے لیا. صوفیاء جو ہیں یہ وہ اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں جو آیت کریمہ سورہ فاتحہ میں ہم نے تلاوت کی. آیات کریمہ میں واضح طور پہ کہا گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم عطا فرما. تو صراط مستقیم صراط علی علیہ السلام ہے. آپ کے علم میں ہے ناظرین کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی علیہ السلام کے ساتھ ہے. تو یہ سلاسل جو ہیں، بالخصوص یہ سلسلہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جس کو ہمارے بزرگوں نے بڑے قریب سے دیکھا، سادات کاظمیہ زنجانیہ نے اس کو روحانیت کو ایسا ہتھیار بنایا کہ نان مسلمز کو اسلام کی طرف دعوت دی. بہت سارے مریض ایسے آتے تھے جن کو آپ قرآن کریم سے علاج کرنے کے بعد، اپنی نگاہ سے شفا یاب کرنے کے بعد آپ دعوت دیتے تھے. بعض لوگوں کو تو دعوت بھی نہیں دینی پڑتی تھی. وہ کہتے تھے کہ دھرم یہی سچا ہے جو اولاد علی و بطول نے ہم تک پہنچایا ہے، اسی دھرم پہ ہم چلنا چاہتے ہیں. علی و بطول نے ہم تک پہنچایا ہے، اسی دھرم پہ ہم چلنا چاہتے ہیں. تو اس سے پھر کافی لوگوں کو روحانیت کے ہتھیار سے مسلمان کیا گیا. 90 لاکھ بندہ مسلمان کیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. آپ اندازہ کریں کہ سید معین الدین حسن کاظمی آپ امام زادہ حضرت ابراہیم اصغر کی اولاد سے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صاحبزادے ابراہیم اصغر، ان کی اولاد سے ہم بھی کاظمیہ زنجانیہ اسی سلسلے سے ہیں. ہمارے شجرہ میں منسلک ہیں یہ خواجہ معین الدین حسن کاظمی. تو سادات کے ساتھ ظلم کرتے رہے لوگ، لیکن انہوں نے روحانیت کا درس دیا کہ روح کا علاج کرنا. روحانیت در حقیقت ہے روح کا علاج کرنا. تو پھر صراط الذین انعمت علیہم آپ پڑھتے ہیں کہ ہمیں وہ راستہ عطا فرما جو انعام یافتہ لوگوں کو دیا. تو جناب سلمان بہت بڑے انعام یافتہ، سلمان علیہ السلام انعام یافتہ بندے،
ان سے باقاعدہ سلسلہ آگے چلایا ہوا ہے، سلسلہ نقشبندیہ اس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ شیعہ سنی کا وہ نظام تو نہیں ہے، لیکن یہاں پہ سلسلہ فقراء جو ہے، فقراء حق جو ہیں، انہوں نے مولا متقیان مولا علی علیہ السلام کو حضور علیہ السلام کے بعد بلا فصل یہاں تک لوگوں کے اذہان و قلوب میں متعارف کرا دیا کہ جیسے وہ ایک شعر ہے، اس شجرہ میں انہوں نے لکھا ہو کہ یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے رحم کر ہم پر محمد مصطفیٰ کے واسطے، میں ہوا ہوں سخت زار اس بندے محنت میں اسیر، کھول دے مشکل علی المرتضیٰ کے واسطے۔ تو اس طرح یہ پیغام بہم پہنچا کے تو آپ نے صاف صاف کہا کہ ہم جو تیرے مغضوب لوگ ہیں، جو گمراہ لوگ ہیں، ظالین کے راستے سے ہمیں محفوظ رکھ، اور حق کا راستہ انہوں نے دے کے اہل بیت علیہم السلام کی طرف راغب کیا، اور یہی فیوز و برکات جو ہیں الحمدللہ یہ چلتی ہیں۔ تو یہ درس جو ہے روحانیت میں کافی صوفیہ میں جن کو پڑھ سکا ہوں، یعنی خواجہ نظام الدین اولیاء جب پرشین میں آپ فرماتے ہیں کہ آپ مولا علی علیہ السلام کے متعلق یہ لکھتے ہیں خواجہ نظام الدین کہ امامت را کسے باشد کہ شاہ اولیاء باشد، بزہد عصمت و دانش مثال انبیاء باشد۔ آپ اندازہ کیجئے کہ امامت کس کا حق بنتا ہے؟ کہتے ہیں کہ امامت را کسے باشد کہ شاہ اولیاء باشد، جو اولیاء کا سردار ہوتا ہے۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ بزہد ہو، اس کا زہد دیکھو، عصمت ہو، اس کی طہارت دیکھو، دانش، اس کی ٹوٹل تعلیم علم دیکھو اس کے پاس، تو تمام انبیاء کی مثل ہے وہ مولا علی علیہ السلام کو بزہد عصمت و دانش مثال انبیاء باشد۔ اب وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ مقطع اس کا یہ ہے کہ نظام الدین حیا دارد کہ گوئل بندہ شاہم ولیکن کمبر اورا کمینہ یک گدا باشد۔ تو اس طرح لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نظام الدین کو تو اس سے بھی حیا آتی ہے کہ اپنے آپ کو غلام کہے علی کا۔ وہ فرماتے ہیں ولیکن کمبر اورا کمینہ یک گدا باشد، میں اس کے کمبر کا ایک کمینہ سا اس در کا گدا بن سکتا ہوں۔ یہ ہے روحانیت، لوگوں میں اصل راستہ ان کو دے دینا کہ اگر تم لوگ سمجھتے ہو کہ تم لوگ حق کے راستے پر چلو تو پھر کمبر کو دیکھو، جناب سلمان کو دیکھو، جناب مقداد کو دیکھو، جناب ابو ذر غفاری کو دیکھو، بزہد عصمت و دانش مثال انبیاء باشد۔ اب وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ مقطع اس کا یہ ہے کہ نظام الدین حیا دارد کہ گوئل بندہ شاہم ولیکن کمبر اورا کمینہ یک گدا باشد۔ تو اس طرح لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نظام الدین کو تو اس سے بھی حیا آتی ہے کہ اپنے آپ کو غلام کہے علی کا۔ وہ فرماتے ہیں ولیکن کمبر اورا کمینہ یک گدا باشد، میں اس کے کمبر کا ایک کمینہ سا اس در کا گدا بن سکتا ہوں۔ یہ ہے روحانیت، لوگوں میں اصل راستہ ان کو دے دینا کہ اگر تم لوگ سمجھتے ہو کہ تم لوگ حق کے راستے پر چلو تو پھر کمبر کو دیکھو، جناب سلمان کو دیکھو، جناب مقداد کو دیکھو، جناب ابو ذر غفاری کو دیکھو۔ یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں جن لوگوں نے مولا متقیان پنجتن پاک علیہ السلام اور پاک بطول کے حیا میں بہت کچھ کیا۔ معروف واقعات ہیں، جناب سلمان اہل بیت وہ کیا کرتے ہیں، سلمان محمدی نے اپنے ریش کے ساتھ جو ہے وہ نشانے پائے اقدس جناب بطول عذرا، جناب فاطمۃ الزہرا حجاب کبریاء اکبر، ان کے قدموں کے نشانات کو بھی بالکل صاف کیا تاکہ کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ تو یہ
وہ روحانیت کا درس دینے والے لوگ ہیں جنہوں نے عملاً کچھ کر کے دکھایا جی۔ آج بھی میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ یہ صوم و صلات وغیرہ کے اجور حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر آپ اپنی نیکیوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہو، ان کے لیے لازم ہے کہ ان کو بالکل آپ اس محبت والے، اس مودت والے لبادہ میں رہ کر اور باقاعدہ عام کر کے اس مسئلے کو لوگوں کو سمجھا کر کہ محمد وعلی محمد اثنا عشری سلسلے کے ساتھ جڑ جاؤ، تو پھر آپ اپنے آپ کو انعام یافتہ سمجھنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش ہے، عرض ہے، دعا ہے آپ لوگوں کے لیے بھی کہ آپ لوگ محمد وعلی محمد علیہ السلام کے سچے اور پکے غلام بنیں۔ یہ تھے ہمارے مہمان پیر طاہر سجاد کاظمی زنجانی صاحب لاہور سے۔ پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ چلتے ہیں اپنے مہمان علامہ حسن اسدی صاحب کی طرف۔ علامہ صاحب، انبیاء کرام علیہم السلام اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی طرف سے جو دعائیں ہمیں تعلیم فرمائی گئی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان تعلیمات پہ عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے، ہمارا شعور لا شعور سے مل نہیں رہا۔ اس کی ذرا وضاحت فرمائیے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ بے شک انبیاء کرام علیہ السلام اور معصومین کی طرف سے ہم تک دعائیں تو پہنچی ہیں اور نقل ہوتے ہوتے ہم تک آئی ہیں، اور اس کے لیے بے شمار کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ بے شک آپ نے جیسا کہ سوال کیا کہ ہمارے مسئلے حل کیوں نہیں ہوتے ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد، دیکھیں ہر انسان کی روح ایک وزن رکھتی ہے، سبحان اللہ، اور اس کے مطابق اس کی دعا کا وزن دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات بڑی سادہ سی ہے کہ امام نے کسی شخص کو یا کسی نبی نے کسی شخص کو تعلیم کی کوئی دعا، وہ اس کے لیے تھی، وہ عام عوام کے لیے تھی۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ جہاں پر دعا کے بارے میں روایت ہوتی ہے، ہر دعا کے ساتھ ایک روایت ہے بے شک، کہ کہاں پر کب کیسے، بے شک، تو وہاں پر یہ تفریق امام نے خود بتائی کہ یہ دعا عام ہے اور یہ دعا کسی مخصوص شخص کے لیے۔ صحیح۔ اب جس شخص کے لیے مخصوص ہے وہ امام کی، چونکہ میں نے آپ سے جیسا کہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ امام جو ہے وہ مکمل لاشعور کے ساتھ ہوتا ہے، بے شک، بے شک، 100% ہوتا ہے، اس میں 99 نہیں ہوتا، 100 ہوتا ہے۔ بے شک، تو امام جب کوئی چیز بتائیں گے تو وہ انسان کی روح کے، جسم کے، اس کے ستاروں کے، تمام چیزوں کے جتنے بھی عوامل ہیں ان عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے دعا کے الفاظ تعلیم کریں گے۔ سبحان اللہ۔ وہ دعا ہمارے لیے نہیں، ایک امام کی نظر یہ دیکھ رہی ہے کہ کل انسانیت کے لیے فائدہ مند دعا ہے، تو امام بتا رہے ہیں کہ یہ دعائیں عام ہے کہ جب تم کسی، اس کے الفاظ یوں ملتے ہیں کہ جب تم اس مسئلے میں ہو تو پھر یہ دعا پڑھنا۔ صحیح۔ ان دو دعاؤں کا جو مسئلہ ہے، اب چونکہ کتابیں لکھ دی گئی ہیں اور صرف جمع کرنے کا کام ہوا ہے، دیکھیں ایک ہے تالیف، ایک ہے تحقیق۔ دعاؤں کی جتنی بھی کتابیں ہم تک اس وقت آئی ہیں تقریباً، یعنی میں 99% اس لیے کہہ دوں کہ 1% کا میں مارجن رکھ رہا ہوں کہ شاید کسی کتاب میں تحقیق ہو، اب تک دعاؤں کی کسی کتاب میں تحقیق نہیں آئی ہے، صرف تالیفات ہیں، یعنی جمع کر لی۔ امام سجاد علیہ السلام سے جو دعائیں آئیں وہ جمع کر لی، جی، صحیفہ سجاد، مولا علی سے جو دعائیں آئیں وہ صحیفہ البی کے نام سے مشہور ہے، اسی طرح سے انبیاء کرام کی دعاؤں کا سلسلہ چلتا رہا۔ جی، تو جو یہ دعاؤں کی کتابیں ہیں یہ سب کی سب تالیف کی گئی، تحقیق نہیں، تحقیق نہیں ہے اس کے اوپر۔ اگر تحقیق کی جاتی تو پتہ یہ چلتا کہ کون سی دعا عام ہے، کون سی دعا خاص ہے۔ خاص ہے۔ کئی جگہ پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی دعا پڑھی اور اس کا الٹا اثر ہو گیا، جی، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ایسا معاشرے میں دیکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی کہ وہ دعا آپ کے وزن سے زیادہ وزن رکھتی ہے۔ وہ اگر کسی امام نے کسی کو تعلیم کی تھی تو وہ اس کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے کی تھی، سبحان اللہ۔
اس کی جو مشکلات تھی، اس کے روح کا وزن تھا، اس کے جسم کا وزن تھا، اس کے ستاروں کی گردشیں تھیں، یعنی تمام کے تمام نظام قدرت کو سامنے رکھتے ہوئے تعلیم کی. سبحان اللہ. اب عام انسان کی نظر اس نظام قدرت پر نہیں. بے شک. ٹھیک ہے نا. نظام قدرت بھی ایک بہت وسیع موضوع ہے جس کو کبھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، مگر ابھی تو صرف میں اتنا چونکہ وقت بھی ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے تو میں مختصراً یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ تحقیق جب تک تعریف تحقیق میں تبدیل نہیں ہوتی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. نظام قدرت صرف اور صرف انبیاء اکرام یا ائمہ معصومین علیہ السلام کے بعد سے ان کی نظر میں، میری یا آپ کی نظر میں وہ نظام قدرت نہیں آتا. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جاتے ہیں بازار سے کتاب خریدتے، وہ لاتے اور اس میں سے دعائیں پڑھنا شروع کر دیتے. جی. وہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس چیز کے لیے تھی، کس بات کے لیے تھی، کون سے موضوع پہ تھی. ہمیں سے یہ پتا ہوتا ہے کہ بھائی اس چیز کے لیے یہ دعا ہے، تو اس کے لیے اب جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس ہیں. جی. اچھا اس کو اور آسان کر دیتے کیونکہ ناظرین میں ہمارے نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تو ہم ان کے لیے آسان کر دیتے کہ ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کسی چیز کی دوا بتا رہا ہے، ٹھیک ہے. صحیح. اب ایک ہی دوا پیراڈول بھی درد کے لیے، پیراسیٹامول بھی درد کے لیے، سینٹیکس بھی درد کے لیے، مگر مختلف دردوں کے لیے. بے شک. نام سب کا پین کلر میں آئے گا. جی. کہ یہ بھی پین کلر ہے، یہ بھی پین کلر ہے، یہ بھی پین کلر ہے، مگر اب آپ کو جو ایک مخصوص درد ہو رہا ہے اس کے لیے آپ کو اس شعبے کے ڈاکٹر سے، اس کے اسپیشلسٹ سے آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا. ماہر بتائے گا آپ کو کہ یہ کون سی دوا آپ کے لیے موافق ہے. صحیح. تو جب آپ کو ایک دوا کے معاملے میں اس کے ماہر کے پاس جانا پڑتا ہے اور اس کو موافق کو دیکھنا پڑتا ہے، تو یہ جائے کہ آپ روحانیت جو بہت بڑا ایک وسیع موضوع ہے، اس میں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے پاس دعائیں موجود ہیں. بے شک. لاکھوں تو میں نے ایک احتیاطاً کہا ہے، ورنہ کروڑوں دعائیں تالیف ہوئی ہیں. سبحان اللہ. تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک ماہر کی ضرورت ہے تو کسی ماہر سے رجوع کرنا چاہیے اس معاملے میں کہ وہ امام کی تعلیم کردہ دعا آپ کو بتائے کہ آپ کے لیے کون سی دعا ضروری ہے. بے شک. علامہ صاحب جیسے کہ آپ نے نہایت ہی آسان مثال پیش کی، اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں قدم قدم پہ روحانیت کا لفظ استعمال کر کے بہروپیے بیٹھے ہیں. اب ہم ان میں سے کیسے تلاش کریں کہ ان میں سے ہمارے مرض کی تشخیص کون کرے گا، یہ ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کرام کی رہنمائی فرمائیں. دیکھیں رضا صاحب، اس کا بہت آسان طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جب دعا لے رہے ہیں کسی سے تو ہم یہ دیکھیں کہ کیا وہ ائمہ معصومین کی بتائی ہوئی دعائیں لے رہا ہے یا الفاظ کو گڈمٹ کر کے دے رہا ہے. سبحان اللہ. کئی لوگ ہیں جنہیں میں نے خود دیکھا ہے اور میرا اپنا تجربہ اور تجزیہ ہے کہ لوگ قرآن کی آیتیں الٹی پڑھاتے ہیں. اللہ. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم عمل لے رہے ہیں یا کوئی دعا لے رہے ہیں یا کوئی تعویذ یا تسبیح ہم کوئی لے رہے ہیں تو کیا اس پہ جو پڑھایا جا رہا ہے کیا وہ درست ہے؟ کیا وہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ کیا وہ شریعت کے اصولوں کو توڑتا ہوا تو نہیں نکل رہا؟ اگر ہم یہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، جیسا کہ کیونکہ دیکھیں راہ طریقت جو ہے نا اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے شعور سے بالا ہوتی ہیں. بے شک. جیسا کہ حضرت علیہ شاہ وسلم سرکار سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ قلندر کیا نماز پڑھنی چاہیے؟ سرکار نے فرمایا 17 مرتبہ 17 رکعتیں پڑھ کر سجدے کرنے سے بہتر ہے کہ دل کو سجدہ کرا دو. سبحان اللہ. لوگوں نے اس کی جو تعبیر کی وہ یہ کی کہ قلندر منع کر رہے ہیں نماز پڑھنے سے. اللہ. اور یہ بات آج بھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ قلندر نے منع فرمایا ہے، مگر ایسا نہیں ہے. قلندر پاک سرکار نے نماز سے نہیں روکا ہے، بلکہ نماز میں ایک اہم ترین چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سر کو سجدے سے بہتر ہے دل کا سجدہ کرو. یعنی سر سجدے میں جائے تو دل بھی آپ کا پروردگار عالم کے حضور میں سربسجود ہو. سبحان اللہ.
اگر دل ہی سجدہ نہیں کر رہا تو پھر سر کو سجدے میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اور دوسری نشانی میں یہاں پر اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے تمام کروں کہ دوسری نشانی اس میں یہ ہے کہ وہ شخص ظاہری طور پر جو صحیح ہوگا اور جو سچا ہوگا وہ ظاہری طور پر کبھی بھی آپ کے سامنے اس لباس کو یا اس انداز کو نہیں اپنائے. سبحان اللہ. وہ پوشیدہ رکھے گا خود کو, اور پوشیدہ رہنے میں بھی یہ راز ہے کہ خود نمائی نہ ہو. سبحان اللہ. تو روحانیت کی اول اور آخر شرط, جیسا کہ میں نے رمضان کے عشرہ اول میں ایک پروگرام میں آپ سے گفتگو کرتے ہوئے عرض کی تھی آپ کی خدمت میں, کہ انسان کی جب میں مرتی ہے بے شک بے شک تبھی اسے وہی شخص راہ سلوک طے کرے گا جس کی میں مر جائے گی. بے شک. جو انا پرستی کو, خود نمائی کو ختم کرے گا, انکساری کو بلند کرے گا, سبحان اللہ, تو وہ شخص اصل راہ سلوک کا حقدار ہے. ورنہ آپ یہ دیکھ لیں کہ روڈوں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, کہتے ہیں 50 روپے دو اور راتوں رات امیر بن جاؤ. تو بھیا تم 50 روپے اپنے پاس رکھو اور خود بن جاؤ امیر. تو دیکھیں یہ دعوے جو ہے نا, کیا میں آپ کو امیر کر سکتا ہوں, میں آپ کی تقدیر بدل سکتا ہوں, یہ دعوے انتہائی غلط ہے. کوئی کسی کی تقدیر نہیں بدل سکتا سوائے اس شخص کے اپنے اعمال اور پروردگار کا رابطہ جو بوسیلہ محمد والے محمد. وہ گر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں, وہ گر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں, تمام کام وہیں سے, تمام کام وہیں سے خدا کے چلتے ہیں, وہ گر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں. یہ کیسی راہ گزر ہے, یہ کون سا در ہے, یہ کیسی راہ گزر ہے, یہ کون سا در ہے کہ مصطفیٰ بھی یہاں سر جھکا صدقہ ہے اے حسین کی ماں, یہ تیرے فاقوں کا صدقہ ہے حسین کی ماں, جو گھر سکون سے دیکھو بھی نہ گھر جانا, رجب کی تیرا دیکھو بھی نہ گھر جانا, مقصروں کے کلیجے جلا کے چلتے ہیں, وہ در کے فاطمہ کے چلتے ہیں,
فاطمہ کے چلتے ہیں سیدہ طاہرہ رازیہ مرضیہ سیدہ